پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جس کا نام تھا ولید بن عقبہ، اس کو ایک قبیلہ کی طرف روانہ فرمایا۔ قبیلہ تھا بنو مستلق، کہ ان قبیلہ والوں سے جاؤ اور زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ تو وہ ولید بن عقبہ جب اس قبیلہ کی طرف گیا اور ان قبیلے والوں کو پہلے یہ خبر پہنچ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے قبیلہ میں آ رہا ہے، تو اس قبیلے والوں کا اپنا ایک طریقہ تھا کہ وہ آنے والے مہمان کا استقبال اپنے قبیلے کے باہر نکل کے کیا کرتے تھے اپنی آبادی سے، اور ان کے استقبال کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہتھیار وغیرہ جو زمانہ کے اندر مروج تھے، وہ ہتھیاروں سے مسلح ہو کے باہر نکلتے اور اس آنے والے بندے کا استقبال کرتے تھے۔ اب یہ بندہ جو ولید بن عقبہ جا رہا تھا، اس قبیلہ کے ایک آدمی کے ساتھ اس کی دشمنی تھی۔ جب یہ قریب پہنچا اور اس نے دیکھا کہ پورا قبیلہ مسلح ہو کے تیر تلوار سے نیزوں سے مسلح ہو کے وہ باہر نکلا کھڑا ہے، تو یہ ڈر گیا۔ اس نے سمجھا شاید یہ مجھے مارنے اور قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں، یہ وہیں سے واپس آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس نے کہا کہ بنو مستلق کے لوگ تو اسلحہ لے کر مسلح ہو کر وہ تو لڑنے کے لیے تیار بیٹھے۔ صحابہ کرام کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے غضبناک ہوئے کہ ان قبیلے والوں نے یہ کام کیوں کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے والوں کی طرف پھر دوبارہ پیغام بھیجا، ان کے سرداروں کی طرف، کہ ہمارا قاصد اور ہمارا سفیر تمہارے پاس آیا اور تم نے آگے ان کو اسلحہ دکھایا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا ابھی ہم نے تو کوئی لڑائی وغیرہ نہیں کی، یہ کیا معاملہ بن گیا؟ تو اس قبیلے کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے آ کے ساری بات بتائی نبی علیہ السلام کو کہ اللہ کے پیغمبر، ہمارے قبیلے کا یہ ایک اصول ہے، قانون ہے، ہم آنے والے مہمان کا استقبال باہر نکل کے کرتے ہیں اور اسلحہ لے کے آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر جو غم و غصہ کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، اور بلکہ بعض مسلمان اس بات کے لیے تیار تھے کہ اب ہم اس قبیلہ کے خلاف جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، ہم انہیں سبق سکھائیں گے۔ تو جب انہوں نے آ کے اپنی حقیقت حال کو بیان کیا تو وہ سارا غصہ، وہ ساری باتیں ختم ہو گئیں۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت قرآن مجید کی نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ کوئی آدمی اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو کہ آیا یہ خبر لانے والا بندہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی خبر جان بوجھ کے وہ جھوٹ بول رہا ہو، یا مغالطے کا شکار ہو کے وہ جھوٹ بول رہا ہو، اور اس کی اس جھوٹی خبر کے نتیجہ میں تم کوئی کارروائی کر بیٹھو، کوئی قدم اٹھا بیٹھو، اور جب تمہیں حقیقت حال معلوم ہو تو پھر تمہیں ندامت ہو اور اپنے کیے پر افسوس ہو۔ تو بہتر ہے اس افسوس سے بچنے کے لیے اس لانے والے آدمی کی خبر کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں پر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی جس کا تعلق عقائد اور نظریات کے ساتھ ہے کہ جب اس آدمی نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کہ وہ تو قبیلے والے لڑائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں،
تو صحابہ کرام بھی غصہ ہوئے، نبی علیہ السلام بھی غضبناک ہوئے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو غضبناک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو سب کچھ جو جانتے ہیں، وہ تو ہر کائنات کے ذرے ذرے کا ان کو علم ہے، وہ تو ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، ان کو غضبناک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ غضبناک ہوئے، پتہ چلا کہ کائنات کے ذرے ذرے اور ہر بات کی حقیقت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنی زبان سے اعلان کر کے بتلا دیجیے اور لوگوں کو سمجھا دیجیے، آسمان و زمین والے غیب نہیں جانتے، غیب کو جاننے والا اللہ ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دینا اور اس پہ یقین کر لینا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے لوگوں کو بیان کر دے۔ آج کل جتنے وسائل خبروں کی تشہیر کے زیادہ ہو چکے ہیں، اتنا جھوٹ بھی عام ہو چکا ہے۔ اخبارات، رسائل، تقاریر، سوشل میڈیا، آپ دیکھیں جھوٹی خبروں کا اور جھوٹی باتوں کا ایک طوفان کھڑا ہو چکا ہے، اور لوگوں کو برسر منبر، کیمرے کے سامنے، عوام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے صاف جھوٹ بولتے ہوئے شرم اور حیا بھی نہیں آتی۔ یعنی انسان کو کچھ حیا تو آنی چاہیے، شرم تو آنی چاہیے، میرا منصب کیا ہے، میرا عہدہ کیا ہے، اس عہدے اور اس منصب کے اعتبار سے پھر سب سے بڑھ کر میرا مذہب کیا ہے، اسلام، مسلمان ہیں اور جھوٹ بولتے ہوئے میرا یہ جھوٹ ریکارڈ ہو رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، لیکن شرم بھی نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ سائل نے سوال کیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ تیسری بات ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے، مومن ہو اور جھوٹا ہو۔ اسلام کی بنیاد ہی سچائی اور صداقت کے اوپر ہے۔ جہاں پر اللہ نے اسلام کا ذکر کیا نا قرآن میں، وہاں پر اللہ نے لفظ ذکر کیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ ہم جب کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے، ہم کیا کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگ، مشرکین اور کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ امتیاز ہے کہ بیگانے اور دشمن بھی آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے۔ اور قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی کا پیغام لے کے آئی، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی وہ مومن بنے۔ تو ہمارے اسلام کا نام ہی صدق ہے، سچائی ہے، سچائی کا پیغام ہے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ سچی کتاب ہے، ہمارے پاس جو پیغمبر ہے وہ صادق ہے، ہمارے پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں وہ صداقت اور سچائی پر مبنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر آدمی کی زبان سے بلا اختیار یا جان بوجھ کر جھوٹ ضرور بضرور نکلتا رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بات کہنے والا آ کے آپ کو بات کہے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، وہ اس کہنے والے آدمی کو دیکھو یہ آدمی کون ہے، کیسا ہے، پھر اس کے بعد اس چیز کو آگے بیان کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ،
جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض معاملات میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور بعض معاملات میں نبی علیہ السلام اللہ کی وحی کے ذریعے کوئی کام کر دیا کرتے تھے، اور بعض معاملات میں مشورہ ہوا اور نبی علیہ السلام نے کسی کا مشورہ، سب مشورہ دینے والے آدمیوں کی رائے کو ایک طرف رکھ کے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کیا، تو اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر اس بات پر ناراض نہیں ہونا کہ ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا، ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ اگر اللہ کا پیغمبر تمہاری ہر بات کو ماننے لگ جائے اور ہر بات میں وہ تمہارے پیچھے چلنا شروع کر دے تو پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ لہٰذا ان باتوں کو چھوڑو کہ ہماری رائے اور ہمارے مشورے کا احترام نہیں کیا گیا، مانا نہیں گیا۔ مشورہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ مختلف آدمی کی آراء کو جمع کر کے مشورہ لینے والا بندہ جس کی رائے کو بہتر سمجھتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو جس کی رائے کو قبول کیا گیا اس کو اس بات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اور جس کی رائے کو چھوڑ دیا گیا تو اس کو اس بات پر غصہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تمہاری شان یہ ہے کہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ یعنی یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب اور پیارا بنا دیا، اور آگے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین اور خوبصورت کر دیا۔ یہاں پر ایک بڑی عجیب بات ذہن میں آتی ہے کہ ایمان ایک خوبصورت چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے جو انسان مومن آدمی کے دل میں اللہ رب العزت ڈالتے ہیں۔ تو ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ وہ خوبصورت چیز، وہ اللہ کی نعمت، وہ ایمان جب صحابہ کے دلوں میں آیا تو دل خوبصورت ہو گئے۔ ہونا تو اسی طرح چاہیے تھا۔ یعنی انسان ایک عمارت بناتا ہے اور اس کے اندر رنگ روغن زیبائش آرائش ساری چیزیں جب اس کے اندر لگ جاتی ہیں تو وہ عمارت خوبصورت بن جاتی ہے۔ اسی طرح دل صحابہ کرام کا یہ ایک عمارت کی مانند ہے، تو اس کے اندر جب ایمان آیا تو اللہ رب العزت کو یوں کہنا چاہیے تھا اے میرے صحابہ تمہارے دلوں کو اللہ نے خوبصورت کر دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا زینہ فی قلوبکم، میں نے ایمان کو مزین اور خوبصورت کر دیا۔ مطلب صحابہ کے دل اتنے پاک صاف اور ستھرے اور اجلے دل تھے کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا احسان اور وہ خوبصورت چیز جب صحابہ کے دلوں میں آئی تو وہ خوبصورت ہو گئی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے کفر، نافرمانی اور معصیت کے بارے میں نفرت صحابہ کے دلوں میں ڈال دی۔ یعنی صحابہ کرام کے مزاج کے اندر نیکیوں کی طرف رغبت اور کفر اور معصیت کی نفرت ان کے مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا جب اس مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ یہ لوگ جو بزرگان دین کی خدمت میں رہتے ہیں اور تصوف اور سلوک کے راستے پہ خانقاہوں میں جاتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے، ان کا تزکیہ نفس، اصلاح باطن کی جاتی ہے، اور اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کا سب سے اونچا مقام یہی ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر نیکیوں کی محبت آ جائے اور انسان کے مزاج کے اندر نافرمانی اور کفر کی نفرت آ جائے۔ جب انسان کا مزاج یہ بن جائے اور انسان کی کیفیت یہ بن جائے کہ نیکیوں کی طرف جانا اس کو اچھا لگے اور کفر، نافرمانی، معصیت، جھوٹ، دھوکہ، فرار، ان ساری چیزوں کی نفرت دل میں آ گئے تو سمجھو انسان کا اندر وہ پاکیزہ ہو گیا، اور صحابہ اس مقام پر فائز تھے۔ اللہ نے آخر میں فرمایا فضلا من اللہ ونعمہ،
اس کے اندر کمال تمہارا نہیں ہے، فضل من اللہ، اللہ کے فضل سے ہوا یہ سب کچھ، اور اللہ کی مہربانی سے ہوا۔ یعنی انسان نیکی کے جس حد کمال تک بھی پہنچ جائے تو وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی انسان اللہ کی رحمت اور فضل کا محتاج ہے۔ کبھی انسان کو یوں نہیں کہنا چاہیے یہ چیز میں نے اپنی محنت سے بنائی، اس پہ میں نے یوں کیا، میں نے یہ دن رات لگایا، نہ، بلکہ انسان کو اپنی ہر بلندی، اپنی ہر اوج، اپنا ہر درجہ اور اپنا ہر کمال اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور بندے کو کہنا چاہیے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ممکن ہوا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔